السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی ازواج مطہرات اور اپنی بیٹیوں کو فرما دیں، اور جتنی بھی مومن عورتیں ہیں سب کو فرما دیں، یدنین اوپر سے نیچے کو ڈال لیں، علیہن خود پر، من جلابیبہن موٹی اور لمبی چادروں کو، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ یہ بڑا اچھا طریقہ ہے ان کی پہچان کا، اس پردہ کے ذریعے انہیں کوئی اذیت نہیں پہنچائی جائے گی۔ وقال اللہ غفورا رحیما، اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ کئی دروس سے اولاد کی تربیت کے حوالہ سے بات چل رہی ہے۔ یہ بھی اولاد کی تربیت میں شامل ہے کہ بیٹیاں بڑی لاڈلی ہوتی ہیں۔ بیٹیاں اپنی بیٹیوں کو بچپن سے ہی ایسے مسائل سمجھانے شروع کرے، جو ہی وہ بالغ ہو اللہ کے اس حکم کو خود پر نافذ کرے۔ وہ حکم ہے پردہ۔ چونکہ جو لونڈی تھی، لونڈی پر پردہ فرض نہیں ہوتا، بلکہ لونڈی پردہ کرے گی ہی نہیں۔ لونڈی کا کام ہے، خادمہ ہے، گھر کے کام کرنے، باعث اشیاء لانی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مومنہ عورتیں پردہ کریں، چونکہ لونڈیاں پردہ نہیں کرتی۔ یہ ان کی پہچان ہوگی، تمیز ہوگی۔ اور دوسری پہچان یہ ہوگی، یہ صالحین صالحات عورتیں ہیں، صالحین گھروں سے ہیں، تو کوئی اذیت پہنچانے والا انہیں اذیت نہیں پہنچائے گا۔ ہم نے دیکھا ہے راستوں پر کئی جگہ جوان کھڑے ہوتے ہیں، کوئی باپردہ خاتون حیا کی چال چلنے والی، بعض تو ایسا پردہ کرتی ہیں کہ پردہ کے نیچے شیطان ناچتا ہے، وہ بھی جان جاتے ہیں لوگ۔ جو شرم و حیا کی چال چلنے والی باپردہ خاتون راستہ سے گزرتی ہے، کئی مرتبہ ایسا دیکھا گیا ہے۔ بدنیت بدچلن لڑکے جو ہی ایسی عورت کو دیکھتے ہیں راستہ چھوڑ کے سائڈ پر ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں وہ بات بیان فرمائی کہ تمہاری پہچان کا یہ بہترین ذریعہ ہے کہ تم نیک اور صالحات ہو، کوئی تمہیں تکلیف نہ پہنچائے، پردہ کرو۔
اب پردہ دیکھنا ہے کس چیز کا پردہ ہے، پردہ کیسا اور کس کس چیز کا پردہ۔ کچھ کیونکہ قرآن پاک نے کہا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، مومن عورتوں کو کہہ دیجئے اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ زینت کی دو قسمیں ہیں، ایک زینت ہے خلقیہ اور ایک زینت ہے غیر خلقیہ۔ خلقیہ جو اللہ نے تخلیق فرمائی، چہرہ، آنکھیں، سر کے بال، ہاتھ پاؤں، یہ ساری زینتیں ہیں اور یہ خلقیہ۔ غیر خلقیہ زیورات ہیں، لباس ہے، یہ بھی زینتیں ہیں، یہ غیر خلقیہ۔ پردہ کس کا ہوگا؟ فَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، عورت خواہ اس کی زینت خلقیہ ہے یا غیر خلقیہ، اس کا پردہ ہوگا۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھیں لفظ عورت عربی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہماری زبان میں بھی، لیکن زبانوں کے لحاظ سے بعض دفعہ لفظ وہی ہوتا ہے، اس کی تعریف بدل جاتی ہے، معنی بدل جاتے ہیں۔ ہماری زبان میں عورت کہتے ہیں لیڈیز کو، مؤنث کو، مرد کی مؤنث کو کہتے ہیں عورت، لیکن عربی زبان میں نیچے رکھیے عربی زبان میں عورت کا معنی ہے پردہ۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثلاث عورات لکم، تین وقت ہیں تمہارے پردوں کے، یعنی عورت کا معنی قرآن پاک نے پردہ بیان کیا۔ سب سے پہلے یہ ہم جانیں کہ عورت مکمل کی مکمل پردے والی ہے، عورت کا معنی ہی پردہ ہے۔ کیوں پردہ؟ اس میں میری بہن، میری بیٹی اپنی شان سمجھے گی، اس کی شان ہے پردہ، اس کی عزت ہے پردہ۔ دیکھیں جتنی چیز قیمتی زیادہ ہوگی اتنی ہی اس کی حفاظت زیادہ ہوگی، پردوں میں رہے۔ دکانوں پہ، گوداموں پہ، باہر سڑکوں پر کچھ سریا پڑا ہوتا ہے، وہ دکاندار جب جاتے ہیں تو اس کو سنگے لگا کے جاتے ہیں، حفاظت کی اس کی۔ لوہے سے بڑھ کر تانبا ہو، پیتل ہو، اس کی اس سے بھی زیادہ حفاظت ہوتی ہے۔ اس سے بڑھ کر چاندی آئے، اس کی اس سے بھی بڑھ کر حفاظت ہوتی ہے۔ اور اس سے بھی جو قیمتی چیز ہے سونا، آپ جانتے ہیں انگوٹھی ہے، کانٹا ہے، کوئی بھی اس کا زیور ہے، تو اس کو ڈبی میں، ڈبیا میں اس کو بند کیا جاتا ہے، اور بند کر کے پھر اس کو لاکر میں رکھا جاتا ہے۔ جتنی قیمتی چیز ہو اتنی ہی زیادہ وہ پردوں میں رہے گی۔ اور یہ بہت شان والی ہے، اگر اپنی شان کو یہ خود ضائع نہ کرے۔ پردہ اس کی شان ہے، اس کی عزت ہے پردہ۔ اب ہم نے دیکھنا ہے سب سے پہلے پردہ ہے چار دیواری کا، چار دیواری کا پردہ۔ صحیح مسلم میں آتا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں کمرے میں، نفلی نماز، فرضی تو مسجد میں پڑھ رہے تھے۔ ان کو ایک آدمی ملنے کے لیے آیا، یہ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ پاس بیٹھ گیا، چلے فارغ ہوتے میں بات کرتا ہوں،
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کی کمرے میں نا بیٹھک میں کچھ لکڑیاں پڑی تھی ایندھن والی، ان میں کوئی حرکت محسوس ہوئی تو وہ آدمی پاس بیٹھا آواز دیتا ہے دوڑو بھائی دوڑو، سانپ آ گیا، سانپ، اس نے دیکھ لیا تھا تھوڑا سا، اور دوڑو ذرا سانپ کو مارے۔ حضرت ابو سعید خدری نماز پڑھتے ہیں اسے اشارہ کرتے ہیں رک جا رک جا۔ ہاں ضروری اشارہ نماز میں جائز ہے، اس کے اور بھی بڑے دلائل ہیں۔ وہ رک گیا، سلام پھیرا، ابو سعید فرمانے لگے، اس کا ہاتھ پکڑا، میرے ساتھ تھا۔ جیسے ہمارے آج کل یہ ٹاؤن ہے، سوسائٹیاں ہیں، کالونیاں ہیں، چار دیواری ہے، بڑا ایک گیٹ ہے، اس کے اندر کتنے مکان، اسی طرح اس وقت قبائل کے الگ الگ قلعے ہوتے تھے۔ قلعہ اگر بہت بڑی بلڈنگیں نہ بھی ہوتی تھی تو چار دیواری اور ایک گیٹ ہوتا تھا۔ وہ ان کے چار دیواری کے اندر مختلف گھر تھے، وہ ایک گھر لے گیا، کہہ گئے یہ گھر دیکھ رہے تو جی دیکھا ہے۔ اس گھر کا ایک ہی ان کا بیٹا تھا، جوان ہوا، شادی ہوئی، ابھی نئی نئی اس کی شادی تھی، اتفاق سے ادھر خندق کھودنے کا موقع آ گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے تمام نوجوانوں کو بلایا، سارے آ جاؤ، دشمن بڑی تیاری سے آ رہا ہے۔ اس کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں نا، حزب کی جمع احزاب، کہ جتنے کفار کے گروہ تھے سب نے اتفاق اتحاد کر لیا تھا، سب نے مل کر مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دینی ہے، اس کو صفحہ ہستی سے مٹانا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، یہ فارس کے تھے، یہ فارس کا علاقہ شروع سے ہی جنگوں کا علاقہ رہا ہے، یہ افغانستان، ایران، عراق سب یہ فارس کا علاقہ ہی تھا۔ روس کی بہت زیادہ ریاستیں بھی اس میں شامل تھیں۔ اور بھی صحابہ سے مشورہ کیا بھائی کیا کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک نے کہا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، معاملات میں ان سے مشورہ کرنی ہے، مشورہ میں بڑی خیر ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے مشورہ کیا، حضرت سلمان کہنے لگے یا رسول اللہ ایسا کرے، یہ ادھر سے آ نا مدینہ کے گرد گہری خندق کھدوا دیں، چونکہ اس وقت لڑائی کیا تھی، تلوار، تیر، نیزہ، یہ کریں، اور تیر کی بھی ایک حالت ہوتی تھی، آج کل کی گن کی طرح تو نہیں، بڑی بڑی دور تک فائر ہو جانا، ایسا تو نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اتنی چوڑی اور اتنی گہری یہ خندق ہو دو تاکہ وہ دشمن جب آئے تو سیدھے مدینہ میں داخل نہ ہو جائے، بلکہ رکیں، جب نیچے اتریں گے پھر آئیں گے، پھر اوپر چڑھیں گے، آگے ہم تیر لے کر کھڑے ہوں گے، جیسے جیسے آتے جائیں گے ہم تلوار تیر سے ان کو قتل کر دیں گے۔ یہ مشورہ دیا حضرت سلمان فارسی، اور عرب میں خندق کا تصور بھی نہیں تھا، یہ پہلے کبھی نہیں انہوں نے سنا تھا۔ یہ ان کی رائے، ان کا مشورہ بڑا کامیاب رہا۔ آئے دشمن، انہوں نے دیکھا یہ تو منظر ہی عجیب ہے، کیا کریں گے؟ معروف تو بڑی بات ہے، وہاں پر ایک عمر بن عبد وقت تھا، کفار کی طرف سے بہت بڑا جنگجو پہلوان تھا، وہ اس نے دعوت مبارزہ دی، وہ اترا، ادھر سے حضرت علی رضی اللہ عنہ اترے اور دونوں کی جنگ ہوئی، حضرت علی نے اس کو ڈھیر کر دیا، لیکن یہ کسی بھی صحیح سند سے ثابت نہیں، مشہور بڑی بات ہے، لیکن جتنی روایتیں ہیں سب سند ضعیف ہے، سخت درجہ۔ جنگ خندق جنگ ہوئی ہی نہیں، صرف چند تیروں کا تبادلہ ہوا، جس میں سے ایک تیر حضرت سعد بن معاذ کو بھی لگا ان کی بازو میں، تو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما لیا تھا، دشمن ناکام ہو کر چلا گیا تھا۔ تو جب خندق کھود رہے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام اور صحابہ کرام، آرام کا وقت آیا، تھک گئے صحابہ، اس نوجوان کی جس کی ابھی نئی شادی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا
تیری شادی نہیں ہوئی ہے تو اپنے گھر چلا جا۔ نبی علیہ السلام ہر کسی کے جذبات جائے جذبات کا لحاظ رکھتے تھے، قدر کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا تم چلے جاؤ گھر میں، لیکن دیکھنا یہودی ہیں، ہمارے دشمن ہیں، تو خالی ہاتھ نہ جانا، ہاتھ میں کچھ ہتھیار لے کر جانا، کہیں تمہیں کوئی یہودی نقصان نہ پہنچائے۔ یہودی واقعتاً بڑے نقصان دینے والے تھے۔ اسی جنگ خندق کی بات ہے، معاہدہ ہوا تھا، ہاں آپ بالکل مقابلہ کریں، ہم سے بے خطر رہے، ہم آپ کو کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان عورتوں کو حضرت حسان بن ثابت جو شاعر ہیں بڑے معروف، حضرت حسان بن ثابت کا بڑا قلعہ تھا، ان کا گھر قلعہ روا تھا، اوپر چوبارہ بھی تھا، اندر تھی اوپر پورشن۔ تو نبی علیہ السلام نے تمام مسلم خواتین کو ان کے گھر میں جمع کر دیا تھا، اور یہ بوڑھے تھے، لڑائی کے قابل یا خندق کھودنے کے قابل نہیں تھے۔ ان کی ڈیوٹی لگائی، آپ یہاں رہے، مرد ہیں تو پھر بھی مرد ہوتا تھا، آپ یہاں رہے پہلے پہلے۔ حضرت حسان بیٹھ گئے۔ اب یہودیوں نے، اوباش لڑکوں نے مشورہ کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر چلے گئے خندق کھودنے کے لیے مدینہ سے باہر، تو آئے پتہ چلا کہ ان کی سب عورتیں حسان کے گھر میں ہیں، تو آئے آپ آج ان کی تذلیل کریں، آگے جمع ہو کر، بھئی یہ تو گیٹ بند ہے، اندر کون جائے؟ ایک نے کہا، چونکہ دیوار اونچی تھی، گیٹ لگا تھا، تو وہ کہنے لگا ایسا کرو، مجھے اٹھاؤ، مجھے دیوار پر چڑھا دو، میں دوسری طرف اترتا ہوں، گیٹ کھولوں گا، سب اندر آ جائے۔ ابھی وہ دیوار پہ چڑھ رہا تھا تو نبی کریم علیہ السلام کی پھپھی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دیکھ لیا، کہیں گے حسان یہ دیکھو یہودی دیوار پر آ گیا، نقصان پہنچائے گا، ابھی اس کا سدباب کرو۔ حسان کہنے لگے آپ جانتی ہیں میں بوڑھا ہوں، اگر لڑنے کے قابل ہوتا تو میں وہاں نہ چلا جاتا، میں تو لڑنے کے قابل ہوں، بوڑھا ہوں، کمزور ہوں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ دلیری کی، وہ خیمہ ابھی بھی خیمے لوگ لگاتے ہیں، یہ بانس ہوتے ہیں ایسے کمان نما، انہوں نے وہ ان کے ہاتھ میں وہ بانس کی وہ آگی چڑھی، جب وہ ادھر سے تو چڑھ گیا، ادھر نیچے اترنے لگا، اس کا منہ دیوار کی طرف تھا، اوپر دیوار کو ہاتھ لٹکا ہوا نیچے، اب اس نے چھلانگ لگانی ہے، صفیہ رضی اللہ عنہ پیچھے سے وہ اس کے سر پہ ماری، ایسی زور سے ماری، بے ہوش ہو کر گر گیا۔ حضرت صفیہ کہنے لگی حسان آپ مرد ہیں، اس کی تلاشی لے لیں، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے میں بوڑھا ہوں، میں لڑائی کے قابل نہیں، اگر اتنا کام کر سکتا ہوتا وہاں چلا جاتا۔ اللہ، ایک عورت کی دلیری دیکھیں، حضرت صفیہ نے جلدی سے اس کی تلاشی لی، اس کے پاس ہی خنجر مل گیا، خنجر نکالا، اس کی گردن کاٹی اور بڑے زور سے اس کی گردن کو دیوار کے باہر پھینکا۔ جب باہر پھینکا تو کچھ نوجوان کہنے لگے اور ہم نے تمہیں کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑا غیور آدمی ہے، وہ اکیلی عورتیں نہیں چھوڑ کے جائے گا، اندر کو فوجی بٹھا کے گیا، دیکھ لیا آپ نے، اب دوڑ کے وہ سارے اللہ تعالیٰ نے عزت رکھ لی۔ یعنی یہ تھے شرارتی اور شیطان یہودی شروع سے ہی شرارتی رہے، شروع سے اب تک بھی مسلمانوں کے خلاف سازشیں شرارتیں وہی تیار کرتے ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو کہا کہ خالی ہاتھ نہ جانا، انہوں نے چھوٹا نیزہ لے لیا، چھوٹا نیزہ چھڑی تھی، اس کے آگے چھوٹی پرچھی باندھی ہوئی تھی، چھوٹا نیزہ یہ لے لیا، گھر آ رہا ہے۔ جب گھر آیا تو اس کی نئی بیائی دلہن گھر کی چار دیواری کا جو دروازہ ہے، جسے باہر کا دروازہ کہتے ہیں، دروازہ کھلا ہے، وہاں کھڑی ہے،
اب صحابی کی غیرت جاگی، صحابہ ہوتے غیرت مند ہیں، اس نے کہا میں نے تجھے 4 دیواری کا پردہ دیا، تو باہر کھڑی ہے۔ نیزہ اٹھایا، اپنی دلہن کو مارنے لگا دے کہنے کہ رک جاؤ، پہلے میری بات تو سنو، میں کیوں کھڑی ہوں یہاں، اندر چل کے دیکھو۔ بیڈ روم میں گئے، دیکھا تو اس کے بستر پر بہت بڑا سانپ وہ بیٹھا ہوا کنڈل مار کر۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں چونکہ یہ نوجوان مجاہد تھا، اس نے وہی نیزہ سانپ کو مارا اور اس کو اٹھا لیا، نیزے پر باہر لے آیا۔ اب ذہن میں اسے گاڑنے لگا، ہمیں نہیں پتا وہ سانپ پہلے مرا یا ہمارا نوجوان پہلے فوت ہوا۔ نبی علیہ السلام کے پاس ان کے والدین آئے، اللہ کے رسول یہ معاملہ ہوا ہے، ہمارا ایک ہی بیٹا تھا، ابھی نئی شادی ہوئی ہے، تو دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے آپ دعا کریں، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی اس کے لیے دعا کریں۔ آپ نے دوبارہ زندگی کی ان کی سفارش قبول نہیں کی، یہ اللہ کا قانون تھا، نافذ ہو گیا۔ اور ساتھ اللہ کے رسول نے فرمایا سنو، مجھے خبر ملی ہے جنات کی ایک جماعت مدینہ میں آئی ہے اور گھروں میں آباد ہے، مسلم جنات کی جماعت آئی ہے، تم میں سے جس کے گھر میں کوئی سانپ ظاہر ہو اسے 3 مرتبہ آواز دو، اگر تو جنات وغیرہ ہے تو غائب ہو جا، وگرنہ ہم تجھے مار دیں گے۔ 3 دفعہ آواز دو، پھر اگر وہ غائب نہ ہو اسے مار دو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے حدیث سے ثابت ہوا کہ وہ جن تھا، سانپ کا روح دھار کر آیا تھا، اور سانپ اپنی شکلیں بدل سکتے ہیں، یہ اللہ نے انہیں اختیار دیا۔ جنات دوسری شکلیں اپنا سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا سے ثابت ہوتا ہے، صحابی نے اس کو مارا، جن کو، اور جن کے دوسرے ساتھیوں نے ان کو مار دیا۔ اب یہاں جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں اپنے عنوان کے مطابق، 4 دیواری کا پردہ دیا۔ جب اس کی بیوی باہر دروازے پر آ کر کھڑی ہوئی، 4 دیواری کے پردے کو ختم کیا، دروازے پر آئی، صحابی کی حیرت کا عالم یہ ہے، فوراً نیزہ اٹھا کے اسے مارنے لگے۔ جب میں نے تجھے 4 دیواری کا پردہ دیا تو باہر کیوں آئی؟ یہ تو مسئلہ ثابت ہوا قرآن سے، حدیث سے، کہ 4 دیواری کا پردہ عورت کے لیے ایک بات۔ اب اس سے آگے چلے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُمْ، سورہ احزاب 22 پارہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے مومنہ عورتوں، کیونکہ اللہ نے مخاطب ازواج پیغمبر کو کیا، خطاب پوری امت کی عورتوں کو ہے۔ اے ازواج پیغمبر، امت کی عورتوں، مسلم عورتوں، تم زیادہ دیر اپنے گھروں میں قرار پکڑو، گھروں میں رہو۔ ہاں، شریعت نے پھر دوسرا بھی لحاظ رکھا، اگر تمہیں کسی خاص ضرورت کے تحت گھر سے نکلنا پڑے تو جائز ہے، لیکن نکلنا کیسے ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سورہ ترمذی کی حدیث، المرأۃ عورۃ، فرمایا عورت پردہ ہے، یہ پردے والی چیز ہے۔ عورت، المرأۃ عورت، یہ پردے میں چھپانے والی چیز ہے۔ فَإِذَا خَرَجَتْ، جب یہ پردہ سے نکلتی ہے، 4 دیواری کا پردہ سے، اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ،
تو شیطان اسے گھور گھور کے دیکھتا ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا شیر، بلی، کتا یا جو بھی شکاری جانور ہے اپنے شکار کو ایسے دیکھتے ہیں، گھور گھور داؤ لگاتے ہیں، کب میرا داؤ لگے اسے شکار کرنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ شکاری شیطان داؤ میں کھڑا ہے، کب مجھے موقع ملے میں اس کو اپنے چنگل میں لے لوں، پھنسا لوں۔ عورت جب بھی چار دیواری سے نکلتی ہے تو ہر میری بیٹی، ہر میری بہن، ہر میری ماں کو ضرورت کے تحت گھر سے نکلنا پڑے تو بڑی محتاط رہے، ڈرتی رہے، کہیں وہ شیطان شکاری مجھے شکار نہ کر لے۔ وہ بڑے طریقوں سے شکار کرتا ہے، اس کے بڑے بڑے عجیب طریقے ہیں شکار کرنے کے، بڑے بڑے عجیب اس کے حملے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے جنگل سے کیسے بچنا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں وہ بھی، لیکن سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا ضرورت کے تحت عورت گھر سے نکل سکتی ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر حضرت زبیر رضی اللہ جو نبی نے اسلام کی پھپھو کے بیٹے تھے، حضرت زبیر، عبداللہ بن زبیر کے والد، حضرت زبیر ان کی زمینیں جو ملی تھی نا ان کو مدینہ شریف سے 2 میل کے فاصلہ پر تھی۔ کلومیٹر بنائے ہم اس کے، جو عربی میل ہے، ہاشمی میل عربی میل، اس کو وہ ادھر ہمارے ہندو پاک میں وہ استعمال ہوتا تھا، اس کو کہتے تھے کوس، پنجابی میں کوس، وہ میل تھا اصل میں جس میل کا تذکرہ قرآن و سنت میں آتا ہے۔ برطانیہ کی حکومت آئی کیونکہ انگریز جو ہے نا، انگریز گورا، یہ مسلم کلچر کو برداشت نہیں کرتا، مسلم کلچر کو برداشت نہیں کرتا، اس کی ہر طرح کوشش ہوتی ہے مسلم کلچر، عربی کلچر، عربی تہذیب، اس کو ختم کیا جائے۔ اب دیکھیں عربی کلچر میں، اسلامی کلچر میں راستہ جو ہوتا ہے دایاں ہاتھ ہوتا ہے چلنے والے کا، چلنے والے کا دایاں ہاتھ، اس نگاہ نے بایاں مخالفت کی، حالانکہ ان کی شریعت میں بھی دایاں ہے، بایاں نہیں، اصل شریعت کی طرف جائیں گے، لیکن یہ اتنا اسلام دشمن ہے، اس نے کہا نہیں کلچر بدلو، شریعت اسلامی یعنی اسلامی کلچر، مسلم تہذیب کہتی ہے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، یہ کہتا ہے بائیں سے کھاؤ۔ ایک نہیں اور بھی بہت سی مثالیں ایسی ہیں، اس نے ایک چیز بدلنے کی کوشش کی، پیمانے تھے وہ بدل دیے، اوزان تھے وہ بدل دیے، اب ہمارا وہ جو مدنی سا تھا نا، سا پیمانہ، اس کا وزن تھا 2 کلو اپنا 2.5 سیر، اس پر لفظ سیر کا بولا جاتا تھا، سیر 2.5 سیر ہوتا تھا، لیکن انہوں نے سیر کو بھی چینج کر دیا، ان کو اپنے اصل اسلامی پیمانے کی پہچان نہ رہے، کلو گرام آگے وہ سیر سے زیادہ ہے۔ اب وہ ہمارا سا جو ہے وہ تقریباً بنتا ہے 2 کلو 100 گرام کے قریب بنتا ہے، 100 ہی کہہ لیں، 100 سے وہ نہیں سا کم ہے۔ اچھا، یعنی اس نے تہذیب اسلامی مکمل طور پر بدلنے کی کوشش کی، اور کسی حد تک یہ کامیاب بھی ہو گئی، لیکن مکمل کامیاب نہ ہوا ہے نہ ہوگا انشاءاللہ۔ ابھی بھی بہت اہل ایمان ہیں جو عربی کلچر، اسلامی تہذیب کو زندہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اور برقرار انہوں نے رکھا ہوا ہے۔
ٹھیک ہے جہاں ان کی مجبوری بن جائے وہ الگ بات ہے۔ اب اس نے اس میل کو توڑا، اس نے برطانوی میل بنا دیا۔ وہ کتنا بنا؟ عربی میل کا بن گیا 1.5 میل۔ اب امریکن سسٹم آیا، انہوں نے اور چھوٹا کر دیا، انہوں نے کلومیٹر بنا دیا۔ تو 1.5 میل کے حساب سے 2 میل کے بن گئے انگریزی 3 میل، 3 میل کے تقریباً بن جائیں گے 4.5 یا 5 کلومیٹر، 4.5-5 کلومیٹر پیدل حضرت اسماء بنت ابی بکر جاتی اپنے شوہر کی زمین میں، وہاں سے گٹھلیاں اٹھا کر لے کر آتی۔ اس حدیث کو میں ابھی اس کا آدھا حصہ بیان کروں گا، آدھا حصہ پھر کسی اور موقع پر یعنی اسی عنوان میں آگے جا کر بیان کروں گا۔ وہ آپ نے اس حدیث کو یاد رکھنا ہے، اس میں 2 مسائل حل ہوں گے۔ اسماء بنت ابی بکر گٹھلیاں لاتی اور ان کو پھر توڑتی، حضرت زبیر کے گھوڑے کا دانا بناتی، ان کے گھوڑے کو کھلاتی۔ یہاں سے مسئلہ ثابت یہ بھی ہوا، عورت اگر سمجھتی ہے میرا خاوند مالی لحاظ سے کمزور ہے تو عورت اپنے شوہر کی معاونت کر سکتی ہے، معاونت کر سکتی ہے اپنے شوہر کی۔ لیکن یہ جو ہوا نا طریقہ اب ہمارے ماحول میں کہ ہم اپنی بیٹیوں کو بڑی بڑی تعلیم دلوا رہے ہیں، کس لیے کہ ہم نے ان کو گورنمنٹ یا پرائیویٹ جاب دلانی ہے۔ اگر اس کا شوہر 50,000 کمائے گا، 50 یہ کمائے گا، یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 کا مطالعہ کریں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے گھر کی کفالت یہ مرد کے ذمہ ہے، عورت کے ذمہ نہیں۔ گھر کا کفیل مرد ہے، عورت نہیں۔ ہم نے عورت کو کفیل بنانے کے لیے اتنی تعلیم دلوائی کہ اس کی شادی نکاح بھی نہیں کرتی۔ مجرم ہیں ایسے والدین۔ شریعت پڑھے، شریعت تو کہتی ہے کہ الایام منکم والصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایام کا خاص معنی یہ ہے ایسے مرد ایسے عورتیں جنہوں نے پہلے جوڑے کا مزہ چکھا ہو، یعنی پہلے جوڑا تھا، عورت تھی، اس کا شوہر تھا، فوت ہو گیا، طلاق ہو گئی، مرد تھا، اس کی بیوی تھی، فوت ہو گئی یا طلاق ہو گئی، وہ ہے ایام۔ فرمایا جلدی سے نکاح کرو گے، یہ خاص معنی۔ اور عام معنی ہر وہ مرد عورت، ہر وہ لڑکی لڑکا جو بے نکاح ہے، جس کا نکاح نہیں ہوا، قرآن کہتا ہے، حکم دیا قرآن ان کے عمل کر سکتا، فرمایا جلدی کرو، جو ہی بیٹا بیٹی جوان ہو سنے بلوغت کو پہنچے ان کے نکاح کرو۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حدیث، میرے صحابہ 5 چیزیں تم میں آ جائیں، تم آزمائے جاؤ گے 5 چیزوں سے، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں کہتا ہوں اللہ تمہیں اس سے بچائے، اور نبی کی دعا اللہ نے قبول کی، صحابہ کو 5 چیزوں سے بچائے جائے۔ لیکن بات بیماری وہ کیا ہے؟ آپ نے اس سے پہلی چیز بیان فرمائی، فرمایا جب بدکاری، بے حیائی، زنا سر عام ہوگا اور ظاہر ہوگا، فرمایا اس وقت تم میں ایسا بیماریاں آئیں گی جن کا تمہارے بڑوں نے کبھی نام بھی نہیں سنا، اور ہو رہا ہے۔ جتنی موذی اور مہلک بیماریاں ہیں سب یورپ کے واسطہ سے آ رہی ہیں، ہم تک پہنچ رہی ہیں، کیونکہ وہاں پر یہ چیز عام ہے، بے حیائی۔ ایڈز کہاں سے آئی؟ کیا سب سے پہلے پاکستان میں ظاہر ہوئی تھی؟ نہیں، 1981 میں امریکہ میں سب سے پہلا مریض نکلا تھا جس کا پتہ چلے اس کو ایڈز بیماری، بڑی خطرناک بیماری ایڈز۔
اندر اندر سے انسان کو کھوکھلا کر دیتی ہے، اور ایسے جب لگتی ہے بندے کو کئی سال تک پتہ ہی نہیں چلتا مجھے ایڈز ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے جب انسان اندر سے خالی ہو جاتا ہے۔ قوت مدافعت کھا جاتی ہے ایڈز بیماری، جب قوت مدافعت کھا جاتی ہے پھر ہلکی سے ہلکی بیماری بھی اس پر غالب آ کر اس کی موت کا سبب بن جاتی ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں موتیں ہو چکی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں۔ کرونا تو ایک ڈرامہ تھا نا، یہ تو حقیقت ہے، لاکھوں کی تعداد میں۔ ابھی یہ 1 دسمبر اس کا عالمی دن تھا، تو اس کا نام ہمارے بڑوں نے کبھی سنا ہی نہیں تھا، اور بھی بہت سی بیماری۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا طاعون بھی آئے گی۔ طاعون میں میڈیکل سائنس اور حدیث کا اختلاف ہے۔ میڈیکل سائنس بہت جگہ پر قرآن و سنت کی مخالفت کرتی ہے، لیکن میں ٹوٹلی نہیں کہتا، بعض جگہ پر موافقت بھی کرتی ہے سائنس۔ اب دیکھیں سائنس کہتی ہے بندے کا دماغ پورے جسم کا بادشاہ ہے، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ دماغ بندے کا ہیڈ بادشاہ نہیں، کیوں؟ دماغ ڈیڈ ہو جائے بندہ مرتا نہیں، مینٹل ہو جائے گا، شعور ختم ہو جائے گا، لیکن چلتا پھرتا رہے گا۔ اگر دل ڈیڈ ہو جائے تو بندہ 1 سیکنڈ بھی نہیں چلے گا۔ اب بادشاہ کون سا بڑا؟ سائنس کہتی ہے دماغ سوچتا ہے، دماغ، میں بھی پہلے یہی سمجھتا تھا دماغ سوچتا ہے۔ یہ جمعہ میں نے اسی عنوان پر پڑھایا تھا، دل اور دماغ کی بیماریاں۔ ابھی میں نے 4 بیماریوں کے علاج بتایا، ابھی چلتا ہے ہر جمعے، یہی تقریباً 2-3 جمعے دل اور دماغ چلے گا۔ دل کے 4 حصے ہیں، چاروں کے نام الگ الگ ہیں، قلب، فؤاد، نفس، صدر، 4 حصے ہیں دل کے، اور ان کی ڈیوٹی بھی الگ الگ ہے۔ تو خیر میں عرض کرتا ہوں، جو میں عرض کر رہا ہوں یہ میں نے ہے تو یہ پنجابی میں نا جمعہ ہوتا ہے، لیکن میں نے جو مسجد کا ادھر پڑا ہوا ہے نا گروپ واٹس ایپ پر، اس میں سینڈ بھی کیا ہے۔ تو بات عرض کر رہا ہوں سائنس کئی جگہ مخالف، قرآن سائنس کہتی ہے دماغ سوچتا ہے، سوچ کر دل کو دیتا ہے، دل تحریک پیدا کرتا ہے۔ قرآن کہتا نہیں، لہم قلوب لہم قلوب، ان کے دل ہیں، لا یفقہون بہا، ان دلوں کے ساتھ یہ سوچتے نہیں۔ قرآن کہتا ہے سوچنے والی جگہ کون سی ہے؟ وہ دل ہے۔ دل کوئی پروگرام سوچتا ہے، سوچ کر دماغ کو دیتا ہے، دماغ پورے جسم کا کمانڈر ان چیف ہے۔ میرے دل نے کہا یار اتنا بیان پڑا اب میں ختم کروں، چل اٹھ چلتے ہیں۔ میرے دل نے سوچا، اس نے دماغ کو سوچ دی، اب دماغ نے میرے پاؤں کو کمان دی، چلو بھائی کام کرو اپنا۔ دماغ پورے جسم کا کمانڈر چیف ہے، کمان دیتا ہے، لیکن سوچنے والی جگہ دل۔ چلے میں اپنے عنوان کی طرف آؤں، کدھر بات نکلتی آگے نکلتی۔ بات کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات کر حضرت اسماء بنت ابی بکر کی وہ معاونت تھی، اسی طرح معاونت تو کوئی عورت کر سکتی اپنے شوہر کی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ یہ چمڑا دباغتی تھی، چمڑا لانا بھائی سے دباغ کر بیچ دینا۔ اسی طرح اور بھی عورتیں گھر میں رہ کر کام کرتی تھی، گھر میں رہ کر جو کام ہنر ہے وہ کر کے، اگر خامد کمزور ہے مالی لحاظ سے اس کی معاونت کرے، یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو طریقہ پوری کفالت اور کرے یہ طریقہ ٹھیک نہیں، اسلام کے خلاف یہ طریقہ ہے۔ جس کی ذمہ داری اسلام نے لگائی ہے مرد کو مجبور کر، چل بھائی کما کے لے کر، یہ تیرے بچے ہیں، میں تیری بیوی ہوں، کھلا لا کر۔ اللہ اکبر۔ تو بات عرض کر رہا تھا ضرورت کے تحت یہ نکلی، شریعت نے اجازت دی۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تمنعوا نساءکم المساجد اذا استأذنکم الیہا، جب تمہاری عورتیں مسجد میں جانے کی تم سے اجازت طلب کرے تو ان کو منع نہ کرو۔ اب یہ بھی حدیث آ گئی کہ مسجد میں بھی عورت جا سکتی ہے نماز پڑھنے کے لیے، جمعہ پڑھنے کے لیے، کوئی بیان سننے کے لیے اجازت مانگے، آپ نے فرمایا اجازت دے دو۔ اب یہاں سے ثابت ہوا کہ چار دیواری کا پردہ ہے، لیکن ضرورت کے تحت عورت نے گھر سے باہر جانا ہے، شریعت کہتی ہے جا سکتی ہے۔ ہاں اب جانا کیسے ہے؟ چار دیواری کے پردہ سے کیسے نکلنا ہے؟ قرآن پاک نے کہا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جب تم نے اپنے گھروں سے نکلنا ہے تو زمانہ جاہلیت کے بناؤ شنگار سے نہیں نکلنا۔ اور بت بڑسا 2 منٹ بندی کر لے گا کی ہو گیا اتنے بہ کی نہیں ہوئی گا۔ اللہ اکبر۔ ہاں جی بات عرض کر رہا تھا، ابھی سب کھیڑ چنگیلا بگی بات عرض کر رہا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا، قرآن پاک نے بیان فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، فرمایا جس عورت نے گھر سے نکلنا ہے وہ جاہلیت والے بناؤ شنگار سے نہ نکلے، بلکہ کیسے نکلے؟ سب سے پہلے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مرد گھر سے نکلتا ہے اور پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اللہ کی طرف سے فرشتہ کہتا ہے کفیتا ووقیتا وتنحى عنہ الشیطان، اللہ کی طرف سے آواز آ جاتی ہے ہاں اب جو تم نے پڑھ لیا جو تجھے کفایت کرے گا اور تجھے شیطان سے بچا لیا جائے گا، تو میں اپنے ہاں بھائی، اپنے بچے، اپنی بیٹیوں، ماؤں، بہنوں سے عرض کروں گا جس کو یہ دعا یاد ہے مبارک ہو، نہیں آپ تو یاد کریں، گھر سے جب بھی نکلنا ہے یہ دعا پڑھ کے، اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ شیطان کے داؤ سے محفوظ رکھے گا۔ دوسری بات، جب گھر سے نکلنا ہے فرما ایوم امرأۃ استعطرت فمرت علی قوم لیجدوا من ریحها فہی غالیہ، اللہ کے رسول نے فرمایا جو عورت گھر سے نکلتی ہے خوشبو لگا کر وہ نکلتی ہے، راستے پہ چلتی ہے، راستے میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کے پاس سے گزرے گی، فرمایا فاہیہ کذا و کذا، یہ ایسی ایسی ہے، یعنی زانیہ، یہ زانیہ ہے، زنا کا گناہ ہوگا، اتنا بڑا گناہ ہے۔ بعض میری بیٹیاں پانے اللہ جانے ان کو مسئلے کا پتہ نہیں یا ویسے دین کو بھول چکی ہیں، وہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے قریب سے گزرے تو بڑی دور تک ان کی خوشبو آتی ہے، ان سے دور تک ان سے خوشبو آتی ہے، یہ طریقہ اچھا نہیں، عورتوں کے لیے شریعت نے سختی سے منع کر دیا۔ ہاں گھر کی چار دیواری میں جہاں کوئی غیر محرم نہ ہو، غیر محرم، وہاں پر ایسی خوشبو لگا سکتی ہے، اگر گھر میں غیر محرم ہے وہاں بھی جائز نہیں، دیور ہے، جیٹھ ہے، کوئی ایسا غیر محرم ہے، وہاں بھی خوشبو، نبی علیہ السلام نے فرمایا مرد عورت کی خوشبو میں فرق ہے، عورت کی خوشبو وہ ہے جس کا رنگ ظاہر ہو، ہاتھوں پہ مہندی ہے، ناخنوں پہ بھی لگا سکتی ہے، کوئی ایسا کلر جس کا اپنا وجود اوپر قائم نہ رہے، اگر ناخن پالش ہے وہ بالکل جائز ہے کیونکہ اس کا وجود ہوتا ہے، اپنا جسم ہے اس کا، وہ پانی بھی نیچے جانے دے گا، ناخن تر نہیں ہو گیا، یعنی ایسا کلر، آج کل ایسے کلر آئے ہیں کلر لگا لو وہ مہندی نما ہوتے ہیں، وہ تھوڑی دیر بعد دھو لو تو اس کا کلر ناخنوں پہ آ جاتا ہے اور اوپر سے جلد اس کی جو ہوتی ہے اتر جاتی ہے، ایسے کلر۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، ابو داؤد میں روایت کرتی ہے،
اس نے اپنے پردے سے بارے آپ نے فرمایا مجھے پتہ نہیں تو مرد ہے یا عورت ہے؟ جی میں عورت ہوں۔ فرمایا تو عورت ہے تو اپنے ناخنوں کو تم نے رنگا ہوا کیوں نہیں؟ وہ فرق ڈال دینا اور مرد کا فرق ہونا چاہیے۔ تو اس لیے عرض کیا ہے کہ عورت اور مرد کی خوشبو میں فرق ہے۔ عورت کی خوشبو ہے جس کا رنگ ظاہر ہو، جیسے کریمیں مختلف ہیں، لپسٹک ہے اور فیس بک اپنا کیا ہوتا ہے، میں فیس بک کہنے لگا ہوں، فیس پاؤڈر وغیرہ ہے، اس قسم کے ہیں، ٹھیک ہے اس کا استعمال کرے لیکن مرد نہ کرے۔ مرد بھی سرخیاں نہ لان لگ پہ، جی آج کل کئی لان لگتے ہیں کہ میرا رنگ نہیں ایڈا سونا تے چلو اتنے کریم لائیے میں اتنے تھوڑی جی سرخی بھی لانا۔ مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، مشابہت ہوگی، اللہ کے رسول نے منع کیا۔ مرد ایسی خوشبو استعمال کریں جس کی بو ظاہر ہو۔ اللہ اکبر، یہ تریاب وغیرہ جو ہے۔ تو اگر گھر میں غیر محرم، جیسا کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ، ان کا بیٹا بیمار تھا، مشہور حدیث ہے آپ نے سنی، بیٹا بیمار تھا، حضرت ابو طلحہ دوائی وغیرہ لے کر دے گئے، شام کو گھر آئے تو ان کا بیٹا فوت ہو چکا تھا۔ ام سلیم نے اپنے بیٹے کی میت کو اٹھایا، کمرے میں پیچھے رکھ دیا۔ ابو طلحہ چونکہ سارا دن تھکے ماندے آئے گھر، انہوں نے آتے ہی بیٹے کی وفات کی خبر نہیں دی۔ ایسی عورتیں بھی نہیں ہیں، حالانکہ جگر کا ٹکڑا ہے بیٹا، جگر کا ٹکڑا ہے بیٹا ہے بیٹا، لیکن ایسا صبر، ایسا حوصلہ، بچے کی میت کو گھر میں رکھا پیچھے، شوہر کی تھکاوٹ کا خیال رکھا، میرا شوہر باہر سے آیا، آتے ہی ان کو کھانا کھلایا، گھر میں کھانا پکایا، کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد ان کی مٹھیاں وغیرہ بھری، تھکاوٹ دور ہوئی تو انہوں نے پوچھا بچے کا کیا حال ہے؟ ہاں ہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری بیماری کاٹ دی ہے۔ حکمت بھرا جواب دے دیا۔ جب دیکھا کہ اب پھر اس کے بعد حضرت ابو طلحہ کے ڈبہ سے عطر نکالا، صحیح مسلم کی روایت ہے، عطر لگایا کہ اس کی خوشبو اس کے شوہر کو پہنچے، شوہر کے جذبات جنسی برانگیختہ ہوئے، انہوں نے اپنی اہلیہ سے اپنے جذبات اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق ٹھنڈے کیے۔ جب دیکھا کہ خامد کو ہر طرح سے سکون مل گیا، یہ ہے مصداق اس آیت کا جو سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اے مردوں تمہارے سکون کا ذریعہ اللہ نے بنایا تمہاری عورت کو۔ اللہ کرے میری بیٹیاں میری بہنیں کردار ادا کرے، مصداق بنے اس آیت کا، اپنے خامد کے لیے سکون بنے، سکون، اور سکون تبھی بنے گی جب خود کئی تکلیفیں اٹھائیں۔ یہ نہیں میں تو کوئی تکلیف نہیں اٹھاؤں گی، پھر کیسے سکون ہوگا؟ تو بات عرض کر رہا تھا اللہ کے رسول جب سکون مل گیا، میرے شوہر اگر کسی نے امانت رکھی ہو، امانت والا امانت مانگے تو کیا خیال ہے، دینی چاہیے؟ ہاں جلدی ادا کرو، دیر نہیں لگانی چاہیے۔ اچھا پھر آپ اللہ کی رضا پر راضی رہے، آپ کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، وہ اللہ کی امانت تھا، وہ لے گیا ہے۔ ام سلیم تو نے پہلے کیوں نہیں مجھے بتایا؟ دن چڑھا، اللہ کے رسول کو ساری بات سنائی۔ اب اگر گھر میں عورت کو عطر وغیرہ لگانا جائز نہ ہوتا تو آپ فرماتے اس نے عطر گھر میں کیوں لگایا؟ میری بات صرف اتنی تھی اس روایت سے کہ گھر میں رہ کر عورت عطر وغیرہ بھی لگا سکتی ہے، لیکن جب عطر ابھی لگایا ہے، خوشبو آ رہی ہے، عورت کو باہر جانا پڑ گیا تو پھر فرمایا ایسے غسل کرے جس طرح غسل جنابت کیا جاتا ہے، پھر باہر نکلے تاکہ اس کی ساری سمیل خوشبو اس کی ختم ہو۔
یہ ہے باہر نکلنے کا طریقہ۔ دوسرا تیسری بات، ابھی باہر نکلنے کا طریقہ میں عرض کر رہا ہوں، چار دیواری کے پردے سے باہر نکلنے کا طریقہ۔ تیسری بات یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی نماز پڑھنے کے بعد مرد بھی نکلتے تھے، عورتیں بھی نکلتی تھی، اسی طرح جمعہ کے لیے مرد عورتیں نکلتے تھے، تو عورتیں راستہ کے سینٹر میں چلتی تو مردوں کو گزرنا بڑا مشکل ہوتا۔ ابو داؤد کی روایت، آپ نے فرمایا مسلمان عورتوں خبردار کوئی عورت راستہ کے سینٹر پر نہ چلے، کنارے کنارے پہ چلو، کنارے کنارے، یہ سینٹر مردوں کا راستہ ہے، تمہارا راستہ کنارہ ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تو مسلمان عورتیں راستہ کے اتنے کنارے پہ چلتی، کئی مرتبہ ان کی چادریں دیواروں سے اٹک جاتی، یہ ان کے ماننے کا حالت تھا۔ اس طرح انہوں نے اللہ کے رسول کے حکم کی تعبیر کی۔ تو میں اپنی بیٹیوں ماؤں بہنوں سے عرض کروں گا، آپ بھی گھر میں جا کے یہ باتیں سنایا کریں جو سنتے ہیں آپ، کہ راستہ کے سینٹر آج ہمارے بازاروں میں چلے جاؤ، یقین جانیے بعض جگہ گزرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، آوازیں بھی دیتے رہو، اور بعض دفعہ موٹر سائیکل پہ بندہ ہو وہ ہار پہ ہار نہیں کرتا ہے، لیکن بعض ماشاءاللہ مست ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، مردوں کا راستہ، راستے کا سینٹر، عورتوں کا کنارہ۔ اب یہ بات ہوئی، تین باتیں میں نے عرض کی، اب چوتھی بات، یہ انشاءاللہ بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں، بقیہ انشاءاللہ اگلا درس میں عرض کرتا ہوں۔ اب ہو رہا ہے کہ لباس، باہر نکلنا ہے، تین باتیں ہوئی، اب چوتھی بات، باہر نکلنا ہے تو لباس کیسا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کی، آپ نے فرمایا دو قسم کے لوگ ابھی آئے نہیں، ابھی میں نے دیکھے نہیں، لیکن یقیناً آئیں گے، وہ آئیں گے، ضرور آئیں گے۔ فرمایا ان کو جنت میں جانا تو درکنار، ان کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی، جنت خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اور خوشبو جو روایات میں آتا ہے نا، وہاں پر میلوں کا لفظ تو نہیں، مسافت وقت کا لفظ ہوتا ہے، اس کا پھر اندازہ علماء لگا کر کہتے ہیں کہ لاکھوں میل ابھی بندہ جنت سے دور ہوگا تو جنت کی خوشبوئیں آنے شروع ہو جائیں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ جنت سے لاکھوں میل دور کیے جائیں گے۔ دو قسم کے لوگ، ان میں سے ایک وہ مرد جن کے ہاتھ میں کوڑے ہوں گے گائے کی دموں کی طرح۔ بعض نے اس کا معنی پولیس والے بھی کیا کہ ہاتھ میں ڈنڈے ہوتے ہیں، کئی مرتبہ بلا وجہ لوگوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک رائے ہے، رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے، پر ایسے لوگ ہیں جو بلا وجہ لوگوں کو ماریں گے، ان کی پٹائی کریں گے۔ دوسری ہیں وہ عورتیں، فرمایا قاسیات عاریات، انہوں نے لباس پہنا ہوگا لیکن لباس پہننے کے باوجود عاریات ننگی ہوگی۔ کیسے؟ اس کے تین معنی علماء نے مانے ہیں، اور بھی بات نہیں کی ہے لیکن معلوم جو معنی، ایک معنی یہ ہے ہاف بازو قمیضیں پہنی ہوگی، یہاں ہاف بازو قمیضیں پہنی، جبکہ عورت المرأۃ عورت ساری کی ساری پردہ ہے، ہاں اتنے گنجائش ملتی ہے الا ما ظہر، جہاں اس کی مجبوری ہو، مثلا ہاتھ ہے، ہر وقت اس پر دستانے نہیں پہن سکتی، یہ مجبوری ہے، یہ الا ما ظہر، یا پلو پر ڈالا تھا چہرے پر، خدا نخواستہ ہوا کا جھونکا آیا پلو اٹھ گیا، یہ الا ما ظہر ہے، بس ایک اتنی گنجائش ہے، لیکن ساری کی ساری عورت المرأۃ عورۃ الپردہ۔ اب یہ جو اس نے بازو اپنا ہاف ننگا کیا، یہ کیا تھا؟ یہ اس کا سطر تھا،
اب اس نے سطر ننگا کیا، اب مانا کیا ہوا؟ قاسیات عاریات، لباس تو پہنا ہے لیکن سطر اس کا ننگا ہے، لباس پہننے کے باوجود ننگیاں، ہاف بازو پہن کر غیر مرد کے سامنے آنے والی عورت، خواہ وہ گھر میں ہو یا باہر گلی میں ہو۔ فرمایا جنت میں جانا تو درکنار، جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی، لاکھوں میل جنت سے دور کر دیا۔ دوسرا سوال کہ لباس اتنا باریک ہوگا، اتنا باریک ہوگا، لباس پہننے کے باوجود جسم نظر آ رہا ہے، فرمایا پہننے کے باوجود نہیں۔ تیسرا اس کا معنی، اس لیے میں کروں گا اپنی ماں بہنوں سے خود بھی عمل کرے اور کہ یہ پیغام اللہ کے رسول کا پیغام آگے جہاں جہاں آپ کی عزیز داری ہے ان تک بھی پہنچائیں کہ خدا کے لیے کوئی عورت غریب لباس نہ پہنے، ہاف بازو قمیص نہ پہنے۔ تیسرا، اتنا تنگ لباس، اتنا تنگ لباس جس سے جسم کے اعضاء ظاہر ہیں۔ ابھی آئندہ درس میں نا میں سورہ نور کی آیت سے قرآن پاک تو یہ کہا کہ پردہ کر لیا، لباس پہن لیا، اوپر بڑی چادر بھی اوڑھ دی، پھر بھی اس چادر کے اوپر اپنے سینے پر اور ایک دوپٹہ رکھو، اور ایک دوپٹہ۔ سینہ ہر عورت کا زینت ہے اس کا۔ ایک چادر اوڑھی، پہلے لباس پہنا، پھر اس کے بعد چادر اوڑھی، موٹی اور لمبی چادر، پھر اس کے بعد اور اوپر اوڑھنی لے لو تاکہ تمہارا یہ سینہ ظاہر نہ ہو۔ شریعت تو اس حد تک کہہ رہی ہے۔ تو اتنا تنگ لباس جس سے اعضاء ظاہر ہو، یہ ایسا ہوتا کہ یہ قمیص سلائی کرائی، اس کے چاک بڑے کر دیے، یہ کولے نظر آ رہے ہیں، یا پھر لباس کا فیشن آ گیا، ٹیلر ماسٹر کے پاس چلے گی، ہاں یہ میری شلوار بنا دینا بابی فیشن، اس فیشن کا نام ہی بابی رکھ دیا۔ کیا فیشن ہے وہ؟ کہ میرے ٹخنے ننگے رہے، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا، ٹخنے آپ نے فرمایا تھا مردوں کو کہا تھا نا، مردوں کو کہ جن کی شلوار احمد ٹخنوں سے نیچے آ گئی، جتنی جتنی جگہ ڈکی گئی وہ ڈکی فِنَّارِ، وہ جہنم میں ہو گئے، جتنی جتنی جگہ ڈکی گئی چلتے پھرتے وہ جہنم میں چلے گئے۔ تو حضرت ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ عورتیں کیا کریں؟ فرمایا عورتیں اس کو ڈکیں ٹخنوں، کتنا؟ فرمایا برشت اپنی شلوار کا نیچا ٹخنوں سے ایک برشت، یا رسول اللہ پھر بھی پورا پاؤں نہ ڈکا جائے تو پھر؟ فرمایا پھر ایک ہاتھ، بس اس سے زیادہ۔ شریعت نے اس قدر کہا عورت کے لیے کہ پاؤں پورے کا پورا ڈھانپ لے اپنے لباس۔ یہاں کیا ہے؟ بابی فیشن، ایتھے رکھ ادھی پنڈلی نظر آ گیا، دین رہے نہ رہے فیشن نہ جائے، جیسا جیسا وہ فلموں میں دیکھتی ہیں ویسا ویسا آئے دن فیشن ڈیزائن بدلا ہوتا ہے، کبھی وہ چھوٹی شرٹ ہو جاتی ہے، کبھی لمبی، کبھی بہت تک چلی جاتی ہے، کبھی یہ پیچے جو ہیں شلوار کے اتنے بڑے ہو جاتے ہیں جیسے دم پہنا ہوا ہے، اور کبھی بالکل ہی وہ چوڑی پجامہ بن جاتا ہے، جیسا جیسا دیکھتی ہے ویسے ویسے اس کے پیچھے چل جاتا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، جو مومن ہے اس پر غیروں کا رنگ نہیں چڑھتا۔ یاد رکھیں جب ہم پر غیروں کا رنگ چڑھے گا، فکر کریں ایمان کی، ہمارا ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے، اور اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میں نے عورتیں مردوں سے بہت زیادہ جہنم میں جلتی ہوئی دیکھی، کمزور ایمان والی ہوتی ہے، دیکھا دیکھی ایمان کی فکر چھوڑ دیتی ہے، اور اس میں مردوں کو بھی چاہیے تھوڑی سی نگرانی کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہر آدمی اپنی رعیت کا نگران ہے،
اور مسئول ہے، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ نگران ہے، جہاں جہاں سے اس کی ذمہ داری اس کے بارے سے پوچھ کے چھوڑی سوال کیا جائے گا۔ تو ہمیں اپنی پہنچ کے مطابق بچوں کی، بیٹوں کی، بیٹیوں کی تربیت کرنی چاہیے، ان کو بری چیزوں سے بچانا چاہیے، اچھی تعلیم دینی چاہیے۔ انشاءاللہ اسی سے آگے ابھی بہت کچھ چیزیں آنے والی ہیں جن کا پردہ ضروری ہے، وہ بیان ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ حاجی محمد ارشد صاحب نے ابھی بتایا ہے کہ اسی مسجد کے خطیب حضرت علامہ مولانا محمد انس بدری صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان کی اہلیہ کل اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں، انشاءاللہ ان کے لیے بھی دعا بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ کسی میرے بھائی کا کوئی سوال ہو، مختصر سوال کر لینا، آج میرا سفر تھوڑا سا لمبا ہے، کسی کا کوئی سوال ہو مضمون کے متعلق۔ کھڑیاں تو اگلے کو پیڑ ہیں۔ یہ ویسے مسئلہ مضمون میں بھی آئے گا انشاءاللہ، لیکن اس میں حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے نا کہ چونکہ عمرے اور حج کے دوران جب طواف کرنا ہے بیت اللہ کا احرام کی حالت میں، اس وقت چہرہ نہیں ڈالنا، کہتی تھی چہرہ ننگا ہوتا ہے، جب ہم طواف کرتی تو ادھر سے پردہ آتے تو ہم ادھر سے پلو ڈال لیتے، ادھر سے آتے ادھر سے آتے، یعنی سامنے والا نہیں۔ عام حالات میں اوپر سے نیچے کو ہوگا چادر کا پردہ، لیکن طواف کے دوران احرام کی حالت میں یہ دائیں بائیں، جس کو گھونگھٹ کہتے ہیں، گھونگھٹ نکالنا، ایسے اس طرح کا حکم ہے۔ ام عطیہ کی روایت ابو داؤد اور سنن ترمذی میں باب ہے۔ جی آئیے دعا کریں اللہ تعالیٰ۔ جی اور چار دیواری میں عورت رہے گی، عدت میں اور اس میں کیا فرق ہوگا؟ چار دیواری میں عورت رہے گی، جیسے آپ نے کہ عورت کو چار دیواری میں رہنا چاہیے، جی جی جی، تو اس میں کیا فرق ہوا جو عدت میں اور چار دیواری میں جو رہنا ہے اس میں فرق کیا ہوا؟ اچھا بیٹا یہ بات نا ویسے لوگوں نے معروف کر دی ہے کہ عورت صرف عدت میں چار دیواری میں رہے گی، یہ ویسے لوگوں نے معروف کر دیا ہے۔ ویسے شریعت نے یہ تمیز نہیں کی کہ عدت میں چار دیواری میں رہے گی اور عدت کے بعد چار دیواری میں نہیں رہے گی، یہ نہیں ہے۔ قرآن پاک نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اکثر وقت اپنی چار دیواری میں گزارو، اگر ضرورت کے تحت تمہیں نکلنا پڑے تو نکلو۔ صرف فرق یہ ہوگا کہ عدت والی بہت اشد ضرورت ہو تو پھر گھر سے نکلیں گے، وگرنہ گھر میں رہ کر، کیونکہ عام عورت کی حالت صدمے والی نہیں، اس عورت میں 4 ماہ 10 دن صدمے کی حالت میں رہنا ہے کہ اسے صدمہ پہنچا، اس کا شوہر فوت ہوا ہے، خواہ وہ جوان ہو خواہ وہ بوڑھی ہو، عدت ایک ہی ہے، وہ سوگ ہے، سوگ عدت میں سوگ ہے، سوگ میں ظاہری زیب و زینت ترک کر کے صدمے کی حالت میں وہ 4 ماہ 10 دن گزارے گی، اور جب صدمہ ہو تو باہر اتنا جانا سوچتا ہی انسان، اس لیے وہ باہر اتنا نہیں جائے گا۔ عام عورت جو عدت میں نہیں، وہ جتنی بھی گھر سبزی لینی ہے چلی گئی ہے باہر، گھر میں کوئی لانے والا نہیں، یا اسی طرح کو اور عام عورت جاتی ہے، لیکن وہ عدت والی اس کے لیے چاہیے کہ اس کے عزیز و اقارب اس کی ڈیوٹیاں سارے انجام دیں، وہ زیادہ اپنے گھر میں صرف اتنا سمجھ